بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ کل تک جو قوم کو معاشی حقائق سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر گروتھ ریٹ 5% نہ ہوا تو اگلے 4 سال میں ملک کا اللہ ہی حافظ ہے، ملک تباہ ہو جائے گا، آج وہ قوم کو بتا رہے ہیں کہ معیشت بڑی زبردست سمت میں جا رہی ہے، ملک درست سمت میں جا رہا ہے اور سب کچھ ٹھیک ہے، یعنی راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ تو 24 گھنٹوں میں آخر ایسا کیا ہو گیا کہ ملک کے وزیر خزانہ اپنے سٹیٹمنٹ سے بالکل ہٹ کے بات کر رہے ہیں؟ کہنے والے کہتے ہیں کہ کیا وزیر خزانہ کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے؟ کل ہی وزیر خزانہ نے یہ بتایا تھا کہ IMF کے ساتھ معاہدہ دراصل ملک و قوم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، شرح سود کو پچھلے 2.5-3 سال حکومت نے انتہائی بلند سطح پر رکھا اور ہارڈ منی جیسی پالیسیاں متعارف کرائی، انہوں نے اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو وزیر خزانہ شوکت ترین نے کل ہی ساری پالیسیاں 2 منٹ میں اڑا کر رکھ دی، وہ پالیسیاں جو پچھلے 2.5 سال سے حکومت لے کر چل رہی تھی اور جس پر کامیابی کے ڈنکے بجائے جا رہے تھے۔ تو کل تک تو وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کو معیشت کی سمت غلط نظر آ رہی تھی اور 24 گھنٹے بعد ہی وہ قوم کو یہ خوشخبری دیتے پھر رہے ہیں کہ معیشت درست ہو گئی ہے۔ تو کہنے والے تو کہتے ہیں کہ رات ہی رات میں ایسا کیا ہو گیا کہ سب کچھ اپڈیٹ ہو گیا۔ اب وہ جنہیں گروتھ ریٹ 5.8% پر چلتا ہوا گوارا نہیں تھا، معیشت پر تحفظات ظاہر کرتے ہوئے وہ تھکتے نہیں تھے، جن کی نظر میں معیشت اگر بری نہیں تو بہت اچھی بھی نہیں تھی، وہ یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ آج ان کی پالیسیوں کے تحت چلنے والی معیشت کے بارے میں کوئی یہ دعویٰ کرے کہ وہ ناکام پالیسیاں ہیں؟ اگر وہ اس بات کو مان لیں کہ واقعی شوکت ترین جو آج حکومت کے وزیر خزانہ ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو یا ہاں صاحب کو لانے والوں کو اپنی 2.5 سالہ پالیسیوں پر قوم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا، معافیاں مانگنی پڑے گی، ناکامی کا اعتراف کرنا پڑے گا، نواز شریف اور اسحاق ڈار سے معافی مانگنا پڑے گی جو معیشت کو اس سے تو قدرے بہتر چلا رہے تھے، جو آج حکومت کے 5 وزیر خزانہ مل کر نہیں چلا پا رہے۔ تو لگتا یوں ہے اس سے بہتر یہ سمجھا گیا کہ صرف شوکت ترین صاحب کا اپڈیٹ کر دیا جائے سافٹ ویئر اور ان سے دوبارہ پریس کانفرنس کرائی جائے جس میں قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ فکر نہ کرے، سب ٹھیک ہے، آپ نے گھبرانا نہیں۔ ان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہی تھا، ان کو IMF کے پاس جانا پڑا۔ انوائرمنٹ وہ نہیں تھی جو کہ میرے وقت میں، اس وقت جو انوائرمنٹ تھا وہ فرینڈلی نہیں تھا، اس میں انہوں نے فرنٹ لوڈنگ کر دی ساری کی ساری اور ایسی کنڈیشنز ڈال دیں جو کہ جس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ بھی ہوتی ہے۔ لیکن آئی تھنک حکومت نے وہ جو سخت کنڈیشنز تھیں اس کو بھی، اس کے ہوتے ہوئے بھی وہ فالو کیا۔ سو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس وقت ہمیں جو ایک جو خطرہ آ رہا ہے وہ کووڈ سے آ رہا ہے، ورنہ ہماری جو ہے وہ ایک قسم سے ریکوری شروع ہو چکی ہے۔ ہماری فلاسفی یہ ہے کہ ہم نے اب بیسیکلی اسٹیبلائزیشن سے نکل کے گروتھ موڈ میں جانا ہے، کو ریونیو کا انویلپ بڑا کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے باقی چیزوں کو پش کرنا ہے۔ Now, I think the price stability is one of our key, kind of focus because Prime Minister and I think also want کہ ہمارا کامن مین جو ہے اس کے لیے جو چیزیں ہیں، مہنگائی جو ہے یہ کم ہونی چاہیے، اور اسپیشلی ایوری ڈے یوز جو آئٹمز ہیں۔ ہمارے لوگ کیوں نہیں ٹیکس نیٹ میں آتے؟ اس لیے نہیں آتے کہ ہراسمنٹ ہے ادھر۔ تو آپ دیکھیں گے اس بجٹ میں انشاءاللہ ہم کو ایسے پروگرامز لائیں گے جس میں ہراسمنٹ جو ہے اس کو کم کریں گے، بلکہ ایلیمنیٹ کر دیں گے۔ ہم نے یہ کیلکولیشن کی ہے کہ اگر ہماری اس وقت گروتھ 7.5% بھی ہوتی ہے نا، 7.25 پھر بھی ہماری۔ تو تبدیلی سرکار کے پاس جو قابل ترین شخص تھے وہ تھے اسد عمر، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ تحریک انصاف کے برین ہیں، دماغ ہیں، اور یہ کہا جاتا تھا کہ وہ کروڑوں روپے کی نوکری چھوڑ کر پاکستان کی معیشت درست کرنے کے لیے سیاست میں آئے۔ تو حکمران جماعت کے جو سب سے ذہین شخص تھا اسد عمر، وہ 4 دن بھی اس معیشت کو نہیں سنبھال سکے، اور حد تو یہ ہے کہ جن جماعتوں کو خان صاحب چور، ڈاکو، مافیا اور اس ملک کی تباہی کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں، کلیدی عہدوں کے لیے ایسی جماعتوں کے لوگوں کا انتخاب کر رہے ہیں۔ اب حفیظ شیخ اور شوکت ترین دونوں کا تعلق پیپل پارٹی سے رہا ہے، دونوں پیپل پارٹی کے دور میں فائنانس منسٹری میں رہے ہیں۔
اب پیپل پارٹی وہ جماعت ہے جس پر معاشی تباہی کا سب سے زیادہ الزام لگایا جاتا رہا. شوکت ترین جب فیل ہوئے تو حفیظ شیخ کو لایا گیا تھا. آج حفیظ شیخ فلاپ ہوئے تو شوکت ترین دوبارہ وزیر خزانہ بن گئے جو حفیظ شیخ کے IMF پروگرام سے خامیاں نکال رہے ہیں. تو پیپل پارٹی کے شوکت ترین اور حفیظ شیخ نے جس معیشت کا بیڑا غرق کیا تھا وہی آج تحریک انصاف کی حکومت ان سے معیشت واپس ٹھیک کرا رہی ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کے بارے میں کسی کو نہ خوش فہمی پہلے تھی نہ آگے ہونے چاہیے. اب جو وزیر خزانہ 24 گھنٹے بھی اپنے کہے پر قائم نہ رہ سکے, جنہوں نے 24 گھنٹے پہلے یہ بیان دیا کہ GDP گروتھ ریٹ اگر 6% یا 5% تک نہ لے گئے تو 4 سال تک ملک کا اللہ حافظ ہے, آج وہ قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب سب اچھا ہے. یعنی جو 2.5 سال سے حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم بڑی معاشی کامیابی حاصل کر رہے ہیں, تو اب شوکت ترین بھی وہی ریکارڈ دہرا رہے ہیں. دوسری طرف حکومت کی حالت یہ ہے کہ اقتصادی نظام ہے نہیں اور انتخابی نظام بدلنے کی باتیں ہو رہی ہیں. ملک معاشی تباہی کی دلدل میں دھستا چلا جا رہا ہے اور منصوبہ ساز یہ منصوبے بنا رہے ہیں کہ اقتدار پر کیسے قبضہ جمایا جائے, کیسے اقتدار پر براجمان رہا جائے, اگلے الیکشن کو کس طرح جیتا جائے. جبکہ سنجیدہ حلقے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کی یہ صورتحال ہے خدا نہ خواستہ یہ ملک رہے گا تو کرسی رہے گی. معیشت کے اچھا ہونے کی باتیں صرف وہ کر رہے ہیں جن کی جیبیں بھری جا رہی ہیں, عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے. وہ تو اڑ کر کہیں بھی جائیں گے اور گھونسلہ بنا لیں گے اور ایسے لوگوں کی تعداد 2-4 لاکھ سے زائد نہیں ہوگی. اب باقی کے 22 کروڑ عوام وہ کہاں جائیں گے جن کا جینا مرنا یہی ہے. اب وزیر خزانہ شوکت ترین جنہیں حکومت لائی ہی اس دعوے کے ساتھ تھی کہ وہ مہنگائی کم کریں گے, حکومت نے حفیظ شیخ کو ہٹایا اس لیے تھا کہ حفیظ شیخ مہنگائی کم کرنے میں ناکام ہوئے تو شوکت ترین کو لایا گیا مہنگائی کم کریں گے. لیکن وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کے بعد بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں, بلکہ انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ان سے مہنگائی کم نہیں ہو رہی. تو حکومت انتخابی اصلاحات کے لیے آرڈیننس پر آرڈیننس منظور کرا رہی ہے اور ساری منصوبہ بندی اس بات کی ہے کہ اگلا الیکشن کیسے جیتا جائے. یہی پرفارمنس اور گورننس رہی تو اگلا الیکشن جیتنا مشکل ہے. تو اس کے لیے اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا سہارا لیا جائے. اب غریب عوام پاکستان کے لوگ وہ ہیں, پاکستان کی عوام کی حالت یہ ہے کہ اکثریت کو ابھی تک ATM کارڈ استعمال کرنا نہیں آتا, تو انہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں سے ووٹ ڈالنا کیسے آئے گا. جس انتخابی نظام کے ذریعے خاص صاحب خود اقتدار میں آئے, اب اسی انتخابی نظام کو مسترد کر کے انہوں نے کم از کم اس بات کا تو اعتراف کر لیا ہے کہ وہ نظام درست نہیں ہے اور ان پر جو الزام لگایا جاتا ہے وہ الزام درست ہے. تو اب وہ اس نظام پر عدم اعتماد کا اظہار کر کے اور اس کا بل اپوزیشن جماعتوں پر پھاڑ رہے ہیں کہ وہ انتخابی نتائج سے مطمئن نہیں ہوتی. اب جس حکومت کے پاس صرف ڈیلیور کرنے کے لیے 1.5 سے 1.25 سال یا 2 سال کا عرصہ رہ گیا, کیونکہ آخری 1 سال الیکشن کا ہوتا ہے, وہ حکومت اگر کچھ ڈیلیور کر جائے 1.5-2 سال میں یا چند ایک وعدے پورے کر جائیں, اس کی بجائے اس کے اوپر محنت کرنے کی بجائے اس کے اوپر فوکس کرنے کی بجائے اقتدار پر مزید قابض رہنے کے منصوبے بنا رہی ہے, ڈیلیور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وزیر خزانہ اب جو مرضی کہتے رہیں مگر وہ یہ بات قوم کو بتا کر خوفزدہ کر چکے ہیں کہ معاشی حالات اچھے نہیں ہیں اور جو کچھ بتایا اور دکھایا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے اور خدا نخواستہ اس ملک کو خطرہ ہے. تو سب سے پہلے کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ حکومت معاشی حالات کو درست کرے, معاشی ایمرجنسی نافذ کرے, ایمرجنسی بنیادوں پر حکومت بیٹھ کر سر جوڑ کر معیشت کو بہتر کرنے کی کوشش کرے اور جو فیکٹس اینڈ فگر ہے وہ عوام کے سامنے رکھ کر اس پر بات کرے. لیکن حکومت نے پچھلے 2.5 سال اپوزیشن کو رگڑا دینے اور بقول خان صاحب ان کا قبضہ چھڑوانے پر لگا دیے اور خود بھی اپنے ارادوں سے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اصل قبضہ کیا ہوتا ہے, کوئی اس قبضے کو چھڑا کر دکھائے. تو بدقسمتی سے جنہیں خاص صاحب قبضہ گروپ کہتے تھے ان کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ وہ ملک کو ڈیفالٹ کرنے والے تھے, ملک ڈیفالٹر ہونے والا تھا. ان کے بارے میں تو لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ ملک کو برباد کر دیں گے, لیکن آج موجودہ حکومت ملک کو اس مقام پر لے آئی ہے جہاں ملک کی بربادی کے قصے خود حکومت میں بیٹھے لوگ بیان کرنے لگے ہیں. اور کہنے والے تو کہتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات ہوتی رہیں گی, اگر معاشی اصلاحات نہ ہوئی تو پھر یہ ملک کیسے چلے گا, ساری ڈرامہ بازیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی. تو خدا کے لیے معاشی اصلاحات پر توجہ دیں
اور سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی بجائے زمینی حقائق کو مد نظر رکھیں، عوام سے سچ بولیں، اور جو 1.5-2 سال رہ گیا ہے اس میں کوشش کریں کہ عوام کو کچھ ڈیلیور کر سکیں۔ یہاں پہ لیں گے بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے، میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، اور ایک اور بڑا اہم ایشو انتخابی اصلاحات اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے ہے۔ اس پر بہت سی سیاسی جماعتیں اعتراض اٹھا رہی ہیں۔ احسن اقبال مسلم لیگ نون کے رہنما شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ گفتگو کریں کہ آخر مسلم لیگ نون کو کیا اعتراض ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر۔ واچ دس۔ کہ ہم نے یہ ریگنگ کرنی ہے سارے کے سارے معاملے سے، بغیر مشین کو دیکھے، بغیر مشاہدہ کیے، بغیر اپنے ایکسپرٹ لے جائے، یہ کیسے ہوگا کام؟ یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو ریٹرننگ آفیسر ہے یا پھر پریزائڈنگ آفیسر ہے اس کی ثوابدید پر ہی الیکشن کا معاملہ چھوڑا جائے، جیسا کہ ہم نے دیکھا ڈسکا میں یا پھر جیسا کہ دیکھا گیا کراچی میں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب اس بارے میں تو کوئی رائے دے سکتے ہیں کہ ملزم کی ضمانت کیسے لینی ہے یا عدالت سے سٹے آرڈر کیسے لینا ہے، وہ ایک وکیل ہے پیشے کے لحاظ سے۔ میں ایک انجینئر ہوں، میں ٹیکنالوجی کی اپرچونٹی کو بھی سمجھتا ہوں اور میں ٹیکنالوجی کی لیمیٹیشن کو بھی سمجھتا ہوں۔ کسی بھی کمپیوٹر سسٹم کی ایک بنیادی چیز ہے، قانون ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں گائیگو، گاربیج ان گاربیج آؤٹ۔ آپ اس کے سافٹ ویئر کو کیسے ڈیزائن کرتے ہیں، آپ اس کے ہارڈ ویئر کے اندر کوئی چیز کیسے انجیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو میل فنکشن کر دے۔ دیکھیے یہ کوئی اتنا معمولی فیصلہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کتنے لاکھوں مشینیں لے کر آئیں گے، ان کی کاسٹ کون بیئر کرے گا، ان کی سٹوریج کیسے ہوگی، اس میں جو موسمی ایکسٹریم ہماری کنڈیشنز ہیں ان کے تحت اس کی کون سیفٹی کرے گا، اس کی ہیومن ریسورس ٹریننگ کیسے ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کوئی ایٹم بم یا راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اس کے اوپر آپ ابھی گوگل سرچ کریں تو آپ کو ساری دنیا کی رپورٹیں، ٹاپ ہارورڈ یونیورسٹی کی رپورٹ مل جائے گی، MIT کی مل جائے گی، سٹینفورڈ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ لٹریچر مل جائے گا۔ دنیا کے بہترین ایکسپرٹس نے اور دماغوں نے قطعیت کے ساتھ رائے دی ہوئی ہے۔ ہم کوئی یہاں پر مگر احسن اقبال صاحب میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ جب لگتا یہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر اپوزیشن کو اعتراض نہیں ہے، اعتراض اس بات پر ہے کہ انتخابات کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہوگا۔ 2018 کے الیکشن میں RTS نافذ العمل کیا گیا۔ RTS بھی ایک ایسا سسٹم تھا جس کے ذریعے انتخابی نتائج کو مینج کیا جانا تھا، جس کا کام ڈیٹا جمع کر کے عوام کو نتائج سے خبردار کرنا تھا، اطلاع دینی تھی۔ یہ بھی کمپیوٹرائز سسٹم تھا، لیکن یہ نظام عین اس وقت فیل ہو گیا جب وہ جماعت جیتنے لگی جس کو ہروانے کا کوئی منصوبہ تھا۔ اب یہ سب کو معلوم ہے کہ RTS سسٹم جب بیٹھا تو نتائج آنے رک گئے اور پھر گھنٹوں نتائج نہیں آئے، اور یہ کہا گیا جی RTS سسٹم بیٹھ گیا ہے۔ تو جب RTS سسٹم کے ہوتے ہوئے انتخابات شفاف نہیں ہوئے تو پھر الیکٹرانک ووٹنگ مشین تو اس سے بڑا سر درد ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کے خدشات بے بنیاد نہیں ہیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین غیر جانبداری کا کوئی بہت حتمی اور مؤثر ذریعہ نہیں ہے۔ پاکستان میں جو الیکشن کا موجودہ طریقہ کار ہے اس کے بارے میں یہ سب کا اتفاق ہے کہ یہ ایک بہت بہترین طریقہ کار ہے، جس میں ہر جماعت کا ایک نمائندہ پولنگ اسٹیشن کے اندر موجود ہوتا ہے، جسے پولنگ ایجنٹ کہتے ہیں، اور اس کی کلیئرنس کے بغیر کوئی شخص ووٹ نہیں ڈال سکتا۔ اس سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ نظام ہو نہیں سکتا۔ مسئلہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے جب گنتی کے نتائج تبدیل کیے جاتے ہیں، ریٹرننگ افسر فارم 45 جمع نہیں کراتے، یا پھر فارم 45 جمع ہوتے ہیں تو ریٹرننگ افسر کے دستخط نہیں ہوتے، تو اصل مسئلہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ الیکشن مینیج کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں یہ الزام ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ پر لگایا جاتا ہے کہ وہ انتخابات کو مینیج کرتی ہے۔ تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہو یا پرانا موجودہ طریقہ کار ہو، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ کہ دودھ کی رکھوالی پر کون بیٹھا ہے یا کس کو بٹھایا گیا ہے۔
اسی کے اوپر بات کر رہے ہیں چودھری منظور پیپل پارٹی کے رہنما ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ NA 249 الیکشن میں پیپل پارٹی یہ الیکشن جیتی، لیکن بعد میں مخالف جماعتوں نے اس پہ ریگنگ کا الزام لگایا، اس کی ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، لیکن اعتراض کیا ہے اور اس پر چودھری منظور نے کہا انکشاف کیا، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ ہو سکتی ہے تو پھر تو بڑا مسئلہ ہے لاہور۔ چلو میں ایک اور لیڈ کا ایشو نہیں ہے، لیڈ کا ایشو نہیں ہے زبیر صاحب، اگر آپ نے بات کی ہے تو ایک منٹ پھر سنیں۔ میرا ایک پولنگ سٹیشن، آپ ایک منٹ ذرا رکیں، ذرا کاشف رکیں ذرا، میرا ایک پولنگ سٹیشن جس پہ ایم پی ایس کے ووٹ پڑتے ہیں 315 اور اسی پولنگ سٹیشن پہ ایم این اے کے ووٹ پڑ جاتے ہیں 900 کچھ۔ میں نے یہی سوال پوچھا تھا کہ مجھے یہ بتا دیں کہ ایک بندہ آپ یہ کہہ رہے ہیں 2018 میں آپ کے حلقے میں دھاندلی ہوئی نون کے حق میں؟ میں ابھی اس پہ پھر بات کریں گے، بلاؤ نا کسی میں آپ کو بتاؤں کون کون سا ضلع ملا ہے، کون کون سی ڈویژن ملی ہے اور کیسے ملی ہے، کون کون سا ڈویژن اور ضلع آپ کو ملا ہے یہ بتائیں نا۔ یہ کون سی پولیٹکس ہے یار، ضلع ملا تھا بھائی۔ ایک دفعہ صرف جنرل پرویز مشرف نے خود آ کے ٹی وی پر کہا تھا کہ عمران خان نے میرے سے 90 سے 100 مبشر لقمان کے انٹرویو، اس کے علاوہ ملنے کا ملانے کا تو یار کہاں کس کے پاس سے ملا تھا؟ ان کو ضرور ملی تھی سیٹیں 2018 میں، ہمیں تو کوئی سیٹیں نہیں آپ ملی کیسے الزام لگاتے ہیں؟ اچھا سر میں تو الزام نہیں، میں تو فیکٹس بتا رہا عمران خان کی بات کریں، جیسے عمران خان کو ملی، جیسے عمران خان کو ملی ویسے ہی آپ کو ملی، میں یہ ثابت کر دوں گا۔ آپ تو بتاتے نہیں ہیں، نام تک نہیں لیتے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح عمران خان، دیکھیں 2013 کا الیکشن جب ہوا تھا تو اس وقت مسلم لیگ نون کی ہوا چل رہی تھی، اور ہوا اسی کی چلتی ہے جس پر اسٹیبلشمنٹ یا مقتدر حلقے مہربان ہو۔ تو اس وقت پیپل پارٹی یہ الزام لگاتی تھی 2013 میں کہ نواز شریف کو آروز نے الیکشن جتوایا ہے، جبکہ 2018 میں مسلم لیگ نون زیر عتاب تھی، اس کے باوجود مسلم لیگ نون الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں تھی، لیکن چونکہ ہوا مخالف سمت میں چل رہی تھی تو حکومت میں وہ آئے جن کی طرف ہوا چل رہی تھی، جبکہ 2018 میں مسلم لیگ نون زیر عتاب تھی، نواز شریف کو حکومت سے نکال دیا گیا تھا، تاحیات نہلی ہوئی، اس کے بعد وہ باہر چلے گئے، تو مسلم لیگ نون اچھی خاصی زیر عتاب تھی، اس کے باوجود الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں تھے، لیکن چونکہ ہوا مسلم لیگ نون کے حق میں نہیں چل رہی تھی بلکہ ان کے مخالف صد میں چل رہی تھی، تو حکومت انہوں نے بنائی جن کے حق میں ہوا چل رہی تھی۔ 2018 میں یہی کچھ ہوا۔ اب 2008 میں جب پیپل پارٹی اقتدار میں آئی تھی تو اس وقت ہوا پیپل پارٹی کے حق میں چل رہی تھی، اس وقت پیپل پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستی انجوائے کر رہی تھی۔ تو آپ تینوں الیکشن کو اگر سامنے رکھیں 2008، 2013 اور 2018، تو یہ نظر آتا ہے کہ الیکشن وہی جیتتا ہے جس کے حق میں ہوا چل رہی ہو، اور ہوا اسی کے حق میں چلتی ہے جس کی طرف طاقتور حلقوں کا رجحان ہو، اور ہارنے والا ہمیشہ دھاندلی کا الزام لگاتا ہے، کیونکہ ہارنے والے کو بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ جن کی ہوا چل رہی ہے ان کو جتوانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جائے گا، تو اس لیے دھاندلی کا الزام لگایا جاتا ہے۔ تو پیپل پارٹی کی جانب سے مسلم لیگ نون پر دھاندلی کے الزام کا پس منظر پاکستانی سیاست کا وہ راز ہے جس کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، لیکن بولتا صرف اس وقت ہے جب اس کو اقتدار سے باہر پھینک دیا جائے، اقتدار مل جائے تو پھر سب کچھ ہرا ہرا دکھائی دیتا ہے۔ اور حسن نثار گفتگو کر رہے ہیں رپورٹ کارڈ میں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، واچ حسن نثار۔ اس وقت رکاوٹ کیا ہے؟ لیکن بات سنیں، آپ نے بات کی ہے قصوروار کون ہے؟ علینا قصوروار آپ ہیں، جی میں ہوں، پاکستان کے عوام ہیں جو مسلسل 73 سال میں بھی بالغ نہیں ہو سکے، جو ان لوگوں کو منتخب کرتے ہیں، میں شامل ہوں ان میں، جو بنیادی ترین مسائل حل کرنے کی اہلیت تو بہت دور کی بات ہے، ان پر متفق ہونے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے۔ یہ ہم ان کو عوامی نمائندے، پتہ نہیں کیا، لیڈر، رہنما، اس طرح کے لفظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، فارچون ہنٹرز ہیں سارے، nobody serious، سوائے حصول اقتدار کے ان کا کوئی ایشو نہیں۔ اس ملک کی اکانومی ڈوب جائے، بیڑا غرق ہو جائے، لوگ بھوکے مر جائیں، جہالت 7ویں آسمان پہ پہنچ جائے، یہ ان کے کنسرنز ہیں ہی نہیں۔
اور یہ سادہ سی بات ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. بس انما الاعمال بالنیات، ان کی نیتوں میں گند اور کھوٹ اور ملاوٹ ہے، یہ اصل وجہ ہے. یہ منیب صاحب بھی جو بیان کر رہے تھے ایک جملے میں تو یہی ہے، بدنیتیں ہیں، بلیم گیم، ٹھیک ہے، کردار کشی، ایک دوسرے کے گٹے گوڈے، ایک کلچر ہے ہمارا. تو یہ جو بیٹھے ہیں اوپر، یہ گندے دودھ کا مکھن ہے جو اوپر پہنچا ہوا، بس اتنی سی بات ہے. آپ سیریس ہو کے بیٹھے ہیں. دیکھیں، اس ملک کا مسئلہ نہ عوام ہے نہ حکمران ہے. اس ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ اس ملک کا دانشور طبقہ ہے، جس کی اپنی سوچ میں بدقسمتی سے وہ پختگی نظر نہیں آتی جو ہونی چاہیے. کل تک یہی دانشور تبدیلی کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے. لوگوں کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ خان صاحب مسیحا ہیں اور وہ تبدیلی لے کر آئیں گے. ان کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہے تھے. لوگوں کو سمجھایا جا رہا تھا کہ لوگوں تبدیلی کو ووٹ دو. اب جب عوام نے ان کی بات مان لی ہے تو الٹا عوام کو یہ تانے اور کوسے دیے جا رہے ہیں کہ عوام بے وقوف ہے، انہیں نہیں معلوم کہ انہوں نے کس کو منتخب کرنا ہے یا کس کو نہیں کرنا. تو کم پڑھے لکھے اور نیم خواندہ قسم کے ملکوں کا بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دانشور بن جاتے ہیں اور دانشوری کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو لوگ ان پر اعتبار کر لیتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے، بڑا دانشور آدمی ہے. تو کسی بھی ملک کا دانشور طبقہ یہ وہاں طبقہ ہوتا ہے جو عوام کو ایکچول پوزیشن بتاتا ہے کہ حقائق کیا ہے، تصویر کا وہ رخ بھی دکھاتا ہے جو نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، بیانڈ دی ہیڈ لائنز. مگر جہاں دانشور طبقہ خود کنفیوز ہو، اپنا فرض ادا کرنے میں ناکام رہے، تو پھر وہاں پر سوائے ماتم کے، رونے دھونے کے اور کچھ نہیں رہ جاتا جو اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. یہاں پہ لے کے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے، میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کر رہی ہیں حکمران جماعت کی ہم ایم این اے ہیں زرتاج گل. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. بڑا سوال ہے کہ پچھلے کئی الیکشن حکومت ہاری ہے، تو کیا حکومت کو اس کی ریئلائزیشن ہے کہ وہ الیکشن ہاری ہے اور کیوں ہاری ہے؟ واچ زرتاج گل صاحبہ. ترمیم جو ہے، آپ پنجاب میں بھی ضمنی انتخاب ہارے ہیں، وہاں پہ آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے. آپ کے پی کے اندر بھی ضمنی انتخاب ہارے ہیں نون لیگ سے، وہاں پہ آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے. تو آپ اس کو اگر آل ٹوگیدر دیکھیں گے ضمنی انتخاب کو، تو یہ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے. اور آپ کہہ رہی ہیں اتنی بری گورنمنٹ ہے شرجیلی نام میمن صاحب کی، وہ پھر بھی جیت گئے. وہ چھوڑے 600 کی لیڈ 700 کی لیڈ الیکشن کمیشن فیصلہ کر دے گا، لیکن ان کے بندے تو نکلے ہیں نا، وہ باہر تو آئے ہیں نا. آپ کے تو بندے نظر ہی نہیں آئے. 8922 ووٹ پی ٹی آئی کو بری طرح ریجیکٹ کر دیا گیا. اور صرف ایک حلقے کا معاملہ نہیں ہے، جتنے ضمنی انتخاب ہوئے 80% میں آپ لوگ ہارے ہیں، جہاں آپ کی گورنمنٹ تھی یا نہیں تھی. تو میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں، آپ کو ریئلائزیشن ہے کہ آپ کی پرفارمنس امپروو کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ ڈریسٹکلی؟ جی آگے اب سن لیں. ہم نے جو احساس پروگرام کے تحت 208 بلین احساس کیش دیا، اس کا 33% ہم نے سندھ کی غربت میں سب سے زیادہ سندھ کے علاقوں کو دیا ہے. انصاف ہیلتھ کارڈ جو ہم دے رہے ہیں وہ پنجاب میں دے رہے ہیں، کے پی میں دے رہے ہیں، یونیورسل ہیلتھ دے رہے ہیں. اگر سندھ کا صوبہ خود اپنے پیسے نہیں دیتا این ایف سی ایوارڈ کے تحت تو اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن میں سیدھا الیکشن کے اوپر آتی ہوں. یہ جو کراچی کے اندر ہوا ہے اور یہ جو ڈسکا کے اندر ہوا ہے، سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ ہم الیکٹورل ریفارمز کی کیوں بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہارنے والا بھی اپنی ہار نہیں مانتا اور جیتنے والے کے اوپر بھی سوال پیدا ہوتا ہے. سوال یہ کہ اگر ٹرن آؤٹ سب سے کم ہے، چہرے روزے ہیں، پینڈیمک ہے، اور پیپلز پارٹی یہاں سے 6 نمبر پہ تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے الیکشن کو مینج کیا ہے، انہوں نے ریکٹ کیا ہے. اور اس کا الزام ڈاکٹر مصدق ملک کی پارٹی مجھ سے زیادہ ان کے اوپر لگا رہی ہے. تو اگر انہوں نے الیکشن کو مینج کیا ہے، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ پچھلی چیزوں کو چھوڑ کے آپ لوگ یہاں پہ آئے. سندھ کا عملہ الیکشن کمیشن کا انہی کے علاقے کا تھا. ڈسکا کے اندر احسن اقبال صاحب ناروال کے آرو کو لے کر آگے تھے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں آگے بڑھے. دھاندلی کا شور ہر کوئی مچاتا ہے، ایک سیٹ کی بات نہیں، آگے بھی الیکشن ہونا ہے. تو جب ہم الیکٹورل ریفارمز کی بات کرتے ہیں، اس میں سب سے بڑا ہمارا آپ نے دو امپورٹنٹ پوائنٹس دیے زرتاج صاحب، آپ نے 2 بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس دیے.
دیکھیں مجھے تو لگتا ہے کہ حکومت کو اس بات کا قطعی کوئی احساس نہیں کہ وہ ضمنی الیکشن ہار رہے ہیں. ان کی ساکھ عوام میں ختم ہوتی جا رہی ہے. عوام حکومت کو ووٹ نہیں دے رہے, تو جو ووٹ بینک ہاں سب کلیم کرتے ہیں وہ بھی دیکھا جائے تو کم ہوتا جا رہا ہے. اس کے برعکس اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا احساس کرنے کی بجائے ایک بار پھر عوام کو گولیاں دینے میں لگے ہیں. یعنی 2.5 سال عوام کو ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگائے رکھا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 2.5 سال بعد وہ جو 7ویں آسمان تک خان صاحب کی پاپولیرٹی گئی ہوئی تھی وہ اب نیچے کی طرف آ رہی ہے, اور حکومت یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ عوام میں ان پاپولر ہو چکی ہے. یہ ایک ریئلٹی ہے, تو حکومت کو یہ ماننا چاہیے. تو لگتا ہی ہے کہ نہ خان صاحب کو اس بات کی پرواہ ہے, نہ ان کے لوگوں میں اس بات کا احساس نظر آتا ہے کہ وہ کس طرح ان پاپولر ہو رہے ہیں اور اقتدار ان کے ہاتھ سے ریت کی طرح نکلتا جا رہا ہے. حکومت اگر مرتے کرتے جیسے بھی 5 سال پورے کر بھی لے تو یہ پرفارمنس ایسی نہیں کہ ان فیوچر دوبارہ کبھی خان صاحب یا ان کے لوگ اقتدار بھی آ سکے پرفارمنس کی وجہ سے. کوئی اور وجہ ہو تو الگ بات ہے. تو میرے نزدیک تو خان صاحب کی جگہ کسی بھی اور سیاسی جماعت کا لیڈر ہوتا تو وہ شکست کے اسباب ڈھونڈنے کے لیے لوگوں کو بٹھاتا, کوئی کمیٹی بناتا, انویسٹیگیٹ کرتے, بیٹھ کے لوگ سوچتے, سر جوڑ کے بیٹھتے کہ جناب ہوا کیا ہے, اجلاسوں میں سے ڈسکس کیا جاتا, اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر غور کیا جاتا. صرف ترجمانوں کے ذریعے عوام کو بھاشن نہ دیے جاتے. تو یہ حکومت کی جو سب سے بڑی خامی ہے وہ اپنی غلطیوں کو نہ ماننا ہے. حکومت اپنی غلطیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں اور نہ ہی اپنی اصلاح پر آمادہ ہے. تو ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے سوا ساری دنیا کو اصلاح کی ضرورت ہے, اور یہ اکلے گل ہے. اور آپ بات کرتے ہیں پنجاب اسمبلی کے حلقہ PP 84 میں بائی الیکشن ہو رہے ہیں, جس کے لیے آج پولنگ صبح سے لے کر شام تک پولنگ کا وقت ختم ہو گیا. ووٹوں کی گنتی جاری ہے. PP 84 خوشاب میں PTI کے علی حسین خان ہیں جو ان کے مد مقابل ہیں نون لیگ کے ملک معظم کلو اور پیپل پارٹی کے غلام حبیب احمد میدان میں. یہ 3 بڑے امیدوار جن کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ امجد رضا اورنگزیب, عمران خیدر خان, الیاس خان آزاد اور کالعدم جماعت کے اصغر علی بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. تو الیکشن کمیشن کے مطابق حلقہ PP 84 میں 2,92,687 ووٹر ہیں اور 229 پولنگ اسٹیشن ہیں جن پر یہ آج پولنگ ہوئی ہے. یہ سیٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے رکن اسمبلی وارث کلو کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی, اور اطلاعات یہ کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار وارث کلو کے جو صاحبزادے ملک معظم کلو وہ یہاں پر ایک مضبوط امیدوار ہیں اور ان کی جیت کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اس کے علاوہ NA 249 میں کل دوبارہ گنتی ہوگی. الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون کے امیدوار مفتہ اسماعیل کی جانب سے دوبارہ گنتی کی درخواست منظور کرتے ہوئے یہاں پہ ریکاؤنٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا. عبدالقادر مندوخیل یہاں سے الیکشن جیتے تھے, پیپل پارٹی کے رہنما, ان کے اور مفتہ اسماعیل کے درمیان ووٹوں کا فرق صرف 683 کا ہے. تو الیکشن کمیشن کے 4 رکنی جو کمیشن ہے چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں, اس نے فیصلہ دیا تھا کہ NA 249 میں دوبارہ گنتی کرائی جائے. تو کل اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ NA 249 کا الیکشن جو ہے وہ واقعی عبدالقادر مندوخیل جیتے ہیں یا پھر جیتے ہیں مفتہ اسماعیل. تو آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.